بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام سمیرہ عاشق ہے۔ میں شور ماڈل اسکول بوائز 5 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ اپنے پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں نے جماعت ہشتم کا جو ہے پہلا سبق اپنی کتاب کا اخلاق نبوی پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اخلاق نبوی کے مصنف کے بارے میں پڑھا ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں آپ کو اخلاق نبوی کے مشقی سوالات کرواؤں گی۔ یہ جتنا کام میں اس وقت آپ کو اس ویڈیو میں کرواؤں گی، یہ سارا آپ نے اپنی کلاس ورک کاپیوں میں کرنا ہے۔ مشقی کام کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنی کاپی کا جو باہر کا ٹیگ ہے وہ فل کریں گے، اسی طرح اندر کا جو کارڈ کور ہے وہ فل کریں گے۔ اس کے بعد جو آپ کی کاپی کا پہلا صفحہ ہوگا اس کے اوپر آپ نصاب لکھ لیں گے، جیسا کہ ہم تمام سبجیکٹس میں یہ نصاب لکھتے ہیں، کورس کانٹینٹ لکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، میں نے لکھا ہوا ہے، یہاں میں نے 2 رنگوں کا استعمال کیا ہے، بلو اور بلیک۔ آپ لوگوں نے بھی اسی طرح 2 رنگوں کا استعمال کرنا ہے۔ کٹ نب مارکر کا استعمال کرنا ہے لکھائی کے لیے، اور کٹ نب پین کا استعمال کرنا ہے جواب لکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم نصاب لکھتے ہیں۔ اردو نصاب برائے جماعت ہشتم، میعاد اول، حصہ نثر، اسباق کی ہیڈنگ دی ہے اخلاق نبوی، اور اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ دوسرا سبق ہے ہمارے پاس اسلام میں گدہ گری کی مذمت، اور اس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ حصہ نظم کی طرف آتے ہیں، اس میں نظم حمد ہم لوگ کریں گے۔ پھر حصہ غزل کی طرف آتے ہیں، اس میں میر تقی میر کی غزل نمبر 1 اور 2 ہے۔ یہ تمام کام، یہ پیج، یہ صفحہ آپ لوگوں نے بلاک بنا کر بلیک مارکر کے ساتھ اسی طرح سے ریڈی کرنا ہے جیسے میں نے لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اینڈنگ لائن لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے کام کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہے، سبق کا ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہے۔ سبق اخلاق نبوی، مصنف مولانا شبلی نعمانی، ولادت 1857، وفات 1914، حیثیت مورخ، ماخوذ از، مطلب یہ سبق کس سے لیا گیا ہے، تو یہ سیرت النبی سے لیا گیا ہے، مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی کی اہم تصانیف کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ ان کی 4 تصانیف کے نام لکھے ہیں، الفاروق، الغزالی، المامون اور شیر العجم۔ یہ ہمارا ٹائٹل پیج ریڈی ہو گیا۔ مشقی سوالات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو مصنف کے تعارف سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کرواتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے، مصنف کا تعارف میں نے ہیڈنگ دی ہے مولانا شبلی نعمانی، ولادت 1857، وفات 1914۔ ہمارے پاس یہاں پہلا سوال ہے، مولانا شبلی نعمانی کی ادبی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ اسی طرح سے 2 رنگوں کا استعمال کرنا ہے۔ سوال جو ہے وہ آپ نے بلو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور کٹ نب مارکر کا استعمال کرنا ہے۔ سوال کے آخر پر سوالیہ نشان لگانا ہے۔ جواب آپ نے کٹ نب پین کے ساتھ لکھنا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے تاریخی سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے۔ ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ ان کا نصب العین یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق خود اعتمادی پیدا ہو، اور وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں۔ یہاں پر ہمارا جواب ختم ہو گیا، ہم نے ختمہ نشان لگایا اور آخر میں اینڈنگ لائن لگا دی۔ دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ مصنف سے ریلیٹڈ ہمارا دوسرا کویسچن ہے، مولانا شبلی نعمانی کی اہم تصانیف کے نام لکھیں۔ جواب، مولانا شبلی نعمانی کی اہم تصانیف کے نام درج ذیل ہیں۔ یہاں پر میں نے ان کی 10 تصانیف کے نام لکھے ہوئے ہیں، سیرت النعمان، الفاروق، المامون، سیرت النبی، شیر العجم، سوانح مولانا روم، الغزالی، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، موازنہ انیس و دبیر، سفر نامہ روم و مصر و شام۔ یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے اینڈنگ لائن لگا لی۔ اب ہم اپنے مشقی کام کی طرف آتے ہیں۔
صفحہ نمبر 9 پر آپ کے پاس اخلاق نبوی کے مشقی سوالات لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال ہے، مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے؟ آپ نے اس طرح سے پیج ریڈی کرنا ہے، مشقی سوالات کی ہیڈنگ دینی ہے، اسی طرح بلو مارکر کے ساتھ سوال لکھنا ہے، مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے، سوال کے ختم ہونے پر سوالیہ نشان لگا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 رنگوں کا استعمال کرنا ہے۔ جواب لکھنے سے پہلے آپ نے سبق کا نام، مصنف کا نام اور حیثیت۔ جواب کی طرف آتے ہیں۔ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی عادت بن جائے اور لوگ دیکھتے ہی دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام استقامت حال اور مدامت عمل ہے۔ یہاں ہمارے پہلے سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔ جواب ختم ہونے پر ہم نے ختمہ کا نشان لگایا ہے، اس کے بعد اینڈنگ لائن لگائی ہے۔ پھر ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر آپ کے پاس دوسرا سوال ہے، اگر کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اسی طرح بلو مارکر کا استعمال کرنا ہے، کٹ نب مارکر کا استعمال کرنا ہے۔ سوال کے آخر پر جب سوال ختم ہو جائے تو سوالیہ نشان لگانا ہے۔ پھر ہم نے ہیڈنگ دی ہے، 2 رنگوں کا استعمال کیا ہے، سبق اخلاق نبوی، مصنف مولانا شبلی نعمانی، حیثیت مورخ۔ یہ تمام سوالات جوابات جب ہم کریں گے تو جواب لکھنے سے پہلے ہم نے یہ ہیڈنگز ضرور دینی ہیں۔ جواب کی طرف آتے ہیں۔ جواب کی ہیڈنگ دے کر مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ اگر کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب اٹھ کر چلا گیا تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ اگر کسی کی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ اشاروں والی زبان میں فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ اس لیے فرماتے تھے تاکہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ یہاں پر ہمارا جواب مکمل ہو گیا۔ جواب کے ختم ہونے پر ہم نے ختمہ نشان لگایا اور اس کے بعد ہم نے اینڈنگ لائن لگا دی۔ ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 پر ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف کیا بتایا ہے؟ وصف کا مطلب ہے خوبی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جو سب سے نمایاں خوبی ہے مصنف نے وہ کیا بتائی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے 2 رنگوں کا استعمال کر کے ہیڈنگ دے دینی ہے، سبق اخلاق نبوی، مصنف مولانا شبلی نعمانی، حیثیت مورخ۔ جواب کی ہیڈنگ دیں گے اور جواب ہم اپنا لکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو وصف سب سے نمایاں تھا وہ ایثار تھا۔ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی اور ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر عزیز تھیں کہ جب آتی تو محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ تاہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غربت اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، خود چکی پیستی، خود ہی پانی کی مشک بھر کر لاتی۔ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں
اور مشق کے اثر سے سینے پر نیل پڑ گئے تھے۔ ایک دن خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں، خود تو حیا کی وجہ سے حال بیان نہ کر سکیں۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر جواب ختم ہو گیا۔ جواب کے ختم ہونے پر ختمہ نشان لگایا ہے۔ ہم اپنے سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ جواب کے بعد جب جواب ختم ہو گیا، ختمہ نشان لگا لیا، اس کے بعد آپ نے بلیک پوائنٹر کے ساتھ اینڈنگ لائن لگا دی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسی طرح سے سبق اخلاق نبوی، مصنف مولانا شبلی نعمانی، حیثیت مورخ۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ مفلسوں اور فقیروں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ کو پہچان نہ سکتا۔ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے تو لوگ آپ وسلم کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا لیکن نبوت کا روب اس قدر طاری ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ یہاں پر ختمہ نشان لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اینڈنگ لائن لگائیں گے۔ اچھا جی، اس ویڈیو میں نے آپ کو مصنف کے تعارف سے متعلق 2 سوال کروائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو مشقی سوالات میں سے 4 سوالات کروائے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ جب آپ اپنی کاپیوں میں یہ کام شروع کریں گے تو کاپی کا ٹیگ فل کرنے کے بعد اندر کا کارڈ کور فل کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہے فہرست اسباق لکھنی ہے، نصاب لکھنا ہے جس کو ہم کورس کانٹینٹ بھی کہتے ہیں۔ وہ لکھنے کے بعد جو ہمارا دوسرا کام ہوگا وہ ٹائٹل پیج ہوگا۔ ٹائٹل پیج ریڈی کرنے کے بعد آپ نے مصنف کے تعارف کے 2 سوال لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مشقی کام کی طرف آ جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ تمام کام اپنی کاپیوں میں کرنا ہے، اسی طرح سے بلاگ بنا کر، جیسے کہ میں نے بلاگ بنایا ہوا ہے۔ کٹ نپ مارکر کا استعمال کرنا ہے، 2 رنگوں کا استعمال کرنا ہے، بلو اور بلیک۔ سوال آپ نے بلو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے اور جواب جو ہے وہ آپ نے کٹ نپ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارا کام جو ہے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج تک کی ویڈیو کا ہمارا کام جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔